السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النساء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النساء تاجی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ خاندان کے ہونہار سپوت تھے۔ آپ کی پرورش بڑے ناز و انداز سے ہوئی تھی۔ خود آپ کا بیان ہے، ایک زمانے میں مجھے اچھے کپڑے، عیش و آرام اور عطر وغیرہ جیسی چیزیں کا بڑا شوق تھا۔ میں نے اپنا یہ مہنگا شوق اس حد تک پورا کیا کہ شاید ہی کسی نے ایسی زندگی نصیب کی ہوگی۔ اتنے نفاست پسند تھے کہ جس کپڑے پر کسی کی نظر پڑ جائے اسے پرانا سمجھ کر دوبارہ استعمال کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ والد کے زمانے میں 400 کا کپڑا بھی انہیں خوردورا محسوس ہوتا تھا۔ خوشبو کے لیے داڑھی پر نمک کی طرح عنبر کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ٹھاٹ باٹ والا ہم نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ لیکن آپ کے کندھوں پر جب خلافت کی ذمہ داریاں آئیں، آپ خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے تو آپ کی زندگی کا انداز بالکل بدل گیا، اور ایسا بدلا کہ ان کی اس زندگی کو دیکھ کر کوئی بھی ان کی پہلی زندگی کو صحیح تسلیم نہ کرتا۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے دنیا سے دامن جھاڑ لیا، اپنی ساری دولت بیت المال میں جمع کرا دی اور فرمایا، ان چیزوں پر اب اللہ اور ان کے بندوں کا حق ہے، میں اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا؟ اگر حق ادا کرنے میں معمولی سی کم پیشی ہوئی تو پکڑا جاؤں گا۔ جس مال دولت کو اللہ نے فانی یعنی کہ ختم ہو جانے والی اور چند دنوں میں فرما کر اس کی قیمت گھٹا دی، اس مال کو میں اپنے پاس کیوں رکھوں؟ جب مال پاس میں رہتا ہے تو طرح طرح کی خواہشیں دل میں انگڑائیاں لینے لگتی ہے، مزاج میں گھمنڈ و غرور آ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے خیالات و نظریہ بھی بدل جاتے ہیں، اونچ نیچ کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کو پسند نہیں، بلکہ یہ تو فرعون و قارون کی عادتیں ہیں جنہیں اللہ نے غارت کر دیا۔ ایسا مال جو انسان کو قارون و فرعون بنا دے اچھا نہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اس سے چھٹکارا پا لیا جائے، یہ تو محبت کا امتحان ہے۔ فرمایا کرتے، جب تک میں خلیفہ نہیں بنا تھا میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی، لیکن اب جبکہ میں مسلمانوں کا ولی بنا دیا گیا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں ان کے لیے نمونہ بن کر رہوں، میری زندگی اسلامی تعلیم کے مطابق ہو۔ میری زندگی ایک عام مسلمان خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کا کام اپنے مالک کے حکم پر چلنا ہوتا ہے، اس کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا ہے اور اللہ کی طرف ان کے بندوں کی۔ خلیفہ کا کام اپنے مالک کے حکم پر چلنا ہے، اس کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا ہے۔ خلیفہ کا کام اپنے مالک کے حکم پر چلنا ہے، اس کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا ہے اور اللہ کی طرف اس کے بندوں کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ خلیفۃ المسلمین کا کام مسلمانوں کے حل کرنا ہے، مسائل حل کرنا ہے، ان کی شکایتوں کو دور کرنا اور عوام کی زندگی کو بہترین بنانا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں خلیفہ تو کہلاؤں گا، لیکن خلافت کی ذمہ داریاں نبھا نہ سکوں تو اللہ کے دربار میں میری زبردست پکڑ ہوگی۔ آپ کی زندگی اور زمانہ خلفائے راشدین کی زندگی و زمانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ آپ نے انہی مقدس ہستیوں سے طرز و عوام و اسلام کی خدمت کی اور بالکل سادہ زندگی گزاری۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اگر اپنی ذمہ داری اور مرتبے کا احساس ہو جائے تو اس کی زندگی ایک سیکنڈ میں بدل جائے۔ کسی بڑے سے بڑے مجرم کو کوئی بڑے سے بڑا روحانی یا سماجی آدمی لاکھ سمجھائے کوئی انتخاب نہیں آ سکتا، لیکن وہی جب وہ خود اپنے حالات پر غور کرے، اپنی غلطیوں کا احساس کر لیتا ہے تو پھر دل کی دنیا پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ جسے چاہے کسی معمولی افسر کا پی اے اپنی اس پوسٹ پر بڑا فخر کرتا ہے کہ میں تو فلاں صاحب کا پی اے چپراسی ہوں۔ کسی طرح دین کی حقیقتوں اور طریقن
کی راہوں سے بے خبر نادان لاکھ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں فلاں پیر صاحب کا خلیفہ ہوں۔ یہ لوگ اپنے اس دنیاوی عہدے کے آگے اللہ کی طرف سے ملنے والے مرتبے کو بھول گئے۔ آدمی کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کسی حاکم یا پیے بن جانا یا کسی پیر۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ اگلی ویڈیو ہمیں کس ٹاپک پہ بنانی چاہیے، اور آپ کس شہر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔